جب ہماری درخواست پر مطلوبہ پنی پیک کتاب موصول ہوئی تو ہمیں اس کے لشکارے دیکھتے ہی محسوس ہو گیا کہ یہ تو ایک بمباٹ اور وکھری کتاب ہے۔ اس کی ورق گردانی کرتے ہوئے دھمال ڈالنے کا دل چاہنے لگا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ایٹم بم کی طرح یہ اردو زبان کی سلینگیات میں پہلا دھماکہ ہے، اور یہ کوئی اڑنگ بڑنگ چیز نہیں اور نہ ہی اندھی میں کیا ہوا کام ہے۔ یہ ایک نہایت ہی عرق ریزی، عمیق اور وسیع مشاہدے سے لبریز عوامی بولی کی لغت ہے، جسے ہم سلینگیات کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس کارنامے کا سہرا کسی ماجھے ساجھے چپڑ قناتی یا کسی امکے ڈھمکے کے سر نہیں، بلکہ ہمارے محترم ڈاکٹر رؤف پاریک کے سر سجا ہے۔ محترم اردو لغت بورڈ کے مدیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، جو ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی مشاورت سے قومی اہمیت کا یہ ادارہ سنبھالے رہے۔ ماشاءاللہ یہ مقام بابائے اردو مولوی عبدالحق مرحوم کی جانشینی کا ہے۔ یہ ادارہ پاکستانیت کی بنیاد کے ایک اہم ستون اردو زبان کے ذخیرہ الفاظ کے بارے میں خاموشی سے ایسے ہی کام کر رہا ہے جیسے ہماری کہوٹہ لیبارٹری۔ اس سے پہلے جناب عبدالرؤف پاریک صاحب اردو نثر میں مزاح نگاری، سیاسی اور سماجی پس منظر کے عنوان سے ایک مقالہ لکھنے کی پاداش میں جامعہ کراچی کی کچہری سے ڈاکٹر کی ڈگری اپنے نام جاری کرا چکے ہیں، اور یہ ڈگری کسی دھانگا دھینگی سے نہیں بلکہ بڑی مغز ماری اور ایک محنت اور لگن سے عمدہ تحقیقی کام کرنے کے عوض ملی ہے۔ ہم اس سلینگیات کے بارے میں نہ تو کوئی بنڈل مار رہے اور نہ ہی کوئی گولی بازی کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک پپو کتاب ہے، تاہم اس امر کا امکان ہے کہ اردو ادب کی بچہ پارٹی اسے پڑھ کر شور ڈالے اور ہمارے بہت سے نقاد اسے دیکھ کر بھرنوٹ ہو جائیں اور ان کی چنڈال چوکڑی پنگے بازی کی غرض سے پنچایتیں کرے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لال پیلے ہو کر اس کتاب کے خلاف بھی ڈگریاں جاری کرانے کی کوششیں شروع کر دے اور اسے لغت کے بجائے لغویات کا نام دے۔ تاہم ایسی تمام پنگائیاں ان کے بھوندو پن کی غماز ہوں گی۔ ہمارے من موجی ڈاکٹر صاحب نے یہ سلینگیات اپنی مشہوری یا اپنی پتنگ اونچی اڑانے کے لیے تحریر نہیں کی، بلکہ ان کے اس بیبے کام سے اردو زبان کی گڈی نوشیرواں بن کر آسمان کو چھوئے گی۔ یہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا نہیں بلکہ ایک حیاتی کا کام ہے، جو پاریک صاحب نے پھویاں پھویاں کرتے کر چھوڑا ہے۔ اس دھان پاک اللہ لوک باوا نے یہ ایک بڑا ہی وزنی پتھر اٹھایا ہے۔ اس لغت میں درج عوامی الفاظ اور ان کے لیے کیے جانے والے مشاہدے، سماعت، کنسوئیوں اور قرأت شاقہ سے اخذ کی جانے والی اسناد سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اردو ادب کے اس میمن صوفی چیتے نے، جسے اس کی اپنی کمیونٹی میں فخر اپلیٹا بھی کہا جاتا ہے، کتنی اونگی بونگی سے آفاقی تحریروں تک مطالعہ کیا ہوگا، کتنی بسوں میں دھکے کھائے، کیفے ڈی پھونسوں، باکڑا ہوٹلوں اور ڈھابوں میں کتنی آر جار کی ہے، کتنا لمبا پانی اور کڑک چائے پی ہے، کتنا چکن گھوٹالا اور انڈا گریوی چکھی ہے، تب کہیں جا کر اس لغت کے تن میں جان پڑی ہے۔ سکہ بند اردو لغتوں کی پخ یہ لغت فی الحال آنا لائبریریوں میں ملے گی اور نہ کہیں سے پھوکٹ میں۔ فضلی بک سپر مارکیٹ کے باہمت اور پرجوش جواں ساجد رحمان فضلی نے اسے نہایت ہی کم قیمت عوامی انداز میں ٹشن سے پیش کیا ہے، اور آپ اسے صرف 190 روپے میں خرید سکتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی اس سلینگیات کو حاصل کر کے محظوظ ہوں۔ چلیں اب اس سے پہلے کہ ہمارے گھر کی باجی آ کر 101ویں مرتبہ یہ شعر سنائے، لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، زباں بگڑی تو بگڑی تھی
खबर लीजिए दहन बिगड़ा, और फिर वो हमसे सर्दी गर्मी खड़पेंच करे, पर्ची काटे और हमारा थोबड़ा और जान खतरे में पड़ जाए। बेहतर यही है कि हम पतली गली से कल्टी हो जाएं। अपन की खातिर आप भी फिलहाल निकल लें और अपना फोटो गुम करा लें। यार जिंदा सोहबत बाकी।